السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کپڑے پر کتنی نجاست لگی ہو تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، ایسے ہی بدن پر کتنی نجاست لگی ہو تو بدن ناپاک ہو جائے گا۔ ایک بھائی صاحب یہ سوال کرتے ہیں جن کا نام محمد خان ہے، انہوں نے اپنے کمنٹ میں جو پوچھا ہے وہ ان کا پوچھنا یہ ہے کہ حضرت یہ بتایا جائے کہ بدن پر یا کپڑے پر کتنی نجاست لگ جائے تو کپڑا یا بدن ناپاک ہو جائے گا، کب غسل کرنا فرض ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں وضاحت کرتا ہوں کہ اگر کپڑے یا بدن پر نجاست لگ جائے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوتا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ چیز پائی جائے تو ایسی صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ منی کا شہوت کے ساتھ شرمگاہ سے نکلنا، یہ انسان پر غسل کو فرض کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سوتے میں احتلام ہو جانا، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے میاں کا بیوی سے صحبت کرنا، دونوں پر غسل کو فرض کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صحبت میں یہ بھی ہے کہ کسی مرد کا مرد کے پیچھے کے مقام میں داخل کرنا، دونوں پر غسل فرض کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو جو ماہواری آتی ہیں، جس کو پیریڈز بھی کہا جاتا ہے، پیریڈ سے عورت کا فارغ ہونا، ایسی صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ عورت کا نفاس سے فارغ ہونا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں کہ جن سے ایک مرد ہو یا عورت ہو ان پر غسل فرض ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں اگر کپڑے پر یا بدن پر لگ جائیں تو پورا بدن ناپاک نہیں ہوتا اور نہ ہی پورا کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔ اس کی کچھ صورتیں آپ ذہن میں رکھیں، جیسے کہ اگر کسی انسان کے بدن پر نجاست غلیظہ لگی ہو، مثال کے طور پر اس کے آستین کے اتنے سے حصے پر لگی، تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب وہ دیکھے گا کہ 1 درہم سے زیادہ ہے یا 1 درہم سے کم ہے یا 1 درہم کے برابر ہے۔ اگر 1 درہم سے زیادہ اس کی گولائی چوڑائی لمبائی ہوگی تو ایسی صورت میں اس نجاست کا دھونا فرض ہوگا کہ بغیر دھوئے کوئی شخص نماز پڑھ لے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اگر 1 درہم کے برابر وہ نجاست ہو تو اس نجاست کا دھونا واجب ہے کہ بغیر دھوئے کوئی نماز پڑھ لے گا تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ اگر 1 درہم سے کم ہے تو ایسی نجاست کا دھونا سنت ہے کہ بغیر دھوئے کوئی نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت کام کرنے والا ہوگا۔ یہ تو نجاست غلیظہ کا حکم ہے۔ نجاست خفیفہ اگر کپڑے پر لگے یا بدن پر لگے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جس چیز پر لگا ہے اس کی چوتھائی سے اگر کم ہے تو ایسے صورت میں نجاست خفیفہ معاف ہے، اور اگر چوتھائی کے برابر یا چوتھائی سے زیادہ ہے تو اس نجاست کا بغیر دھوئے نماز پڑھنا، نماز ایسی صورت میں نہیں ہوگی۔ جیسے کہ کسی کے کلائی پر آستین پر نجاست خفیفہ لگ جائے تو ایسی صورت میں اب اس آستین کے 4 حصے کیے جائیں گے۔ اب اگر ایک پورے حصے پر یا اس کے برابر جگہ پر نجاست خفیفہ لگ جائے تو اس حصے کا دھونا ضروری ہوگا، اگر اس سے کم ہے تو ایسی صورت میں دھونا سنت ہوگا۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ اگر نجاست غلیظہ چاہے کپڑے پر لگا ہو چاہے بدن پر لگا ہو، ایسی صورت میں غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ اگر کپڑے پر لگ جائے اور آپ کو پتہ نہ چلتا ہو کہ یہ نجاست کہاں کہاں لگی ہے تو اب ایسی صورت میں پتہ نہ چلنے کی وجہ سے یہ حکم دیا جائے گا کہ پورے کپڑے کو دھوئیں۔ اسی طریقے سے اگر بدن پر لگے اور یہ نہ پتہ چلے کہ کہاں کہاں پر بدن پر نجاست لگی ہے تو ایسی صورت میں پھر پورے بدن کا جہاں جہاں آپ کو گمان ہے وہ اتنے حصے کا دھونا ضروری ہوگا۔ البتہ ایسی صورت میں بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ غسل فرض کب ہوگا؟ انہی 5 صورتوں میں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 5 چیزیں اگر پائی جائیں تو ان سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگر بدن پر کہیں نجاست لگی ہے اور پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کہاں کہاں لگی ہے تو جہاں تک انسان کو یقین ہو جائے، مثال کے طور پر کاندھے سے لے کر کے پیر تک اتنے حصے پر لگا ہوگا تو اب کاندھے سے لے کر کے پیر تک کے حصے کو دھو لے تو ایسی صورت میں وہ شخص پاک ہو جائے گا، اس کو غسل کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ یعنی غسل کے جو فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اسی طریقے سے سر سے لے کر کے پورے پیر کے نیچے تک پانی ڈالنا، یہ اس میں ضروری نہیں ہوگا۔ البتہ اس نجاست کو جہاں پر لگی ہے اتنے پورے حصے کا دھونا ضروری
ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلپ اچھی لگی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں، اور پاکی ناپاکی کے مسائل اگر آپ اور تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ چینل پر جائیں، پلے لسٹ چیک کریں، پاکی اور ناپاکی کا بیان انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی مفید ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے۔ اور پاکی اور ناپاکی کے جتنے بھی مسائل ہیں لگ بھگ میں آپ لوگوں کے سوالات کو لے کر کے ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اور اگر آپ کے آئندہ بھی سوال آتے رہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔